عقیدہ اہل سنت کیا ہے اس کو میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیں۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بنا کر اس نور بنایا ہے، آپ کی اصل نور ہے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو حضور کی حقیقت نور ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور۔ تو حضور کی حقیقت نور ہے، اور آپ اسلام آپ انسانی لباس میں بشر کی لباس میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ آپ نوری بشر ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسان نہ مانے، بشر نہ مانے، وہ بھی کافر، اور جو رسول کو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی کافر۔ انسان نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو رسول کو اپنی طرح انسان مانے وہ بھی کافر۔ اسی لیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی نوری بشر ہے، حقیقت آپ کا نور ہے، اور انسانی لباس میں آپ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ غرض کہ آپ کا نور ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ظاہر ہے۔ اور دوسرا عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے قرآن میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری جہان کے لیے نبی رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب اگر کوئی کہے کہ عالمین سے مراد صرف انسان ہے تو وہ نبی کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے، نبی کی عظمت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین فرمایا تو جب یہاں عالمین میں کوئی تخصیص نہیں تو رحمت للعالمین میں بھی کوئی تخصیص نہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے ایسے ہی رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ جن جن کے لیے رب ہے، رسول اللہ ان سب کے لیے رحمت۔ تیسرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، نبی علم غیب جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی کا علم جانور اور پاگل نعوذ باللہ من ذالک زید و عمر بکر کی طرح ہے، اس سے تشبیہ دے، تو علماء اہل سنت کے نزدیک تشبیہ دینے کی بنیاد پر نبی کی توہین کیا، اور نبی کی توہین کرنا کفر ہے۔ اس لیے ایسا کہنے والا اہل سنت و جماعت کے نزدیک کافر ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو غیب عطا فرمایا ہے۔ کتنا غیب عطا فرمایا؟
یہ دینے والا اللہ جانے اور لینے والا مصطفیٰ جانے. ہم اتنا کہیں گے کہ عالم ما یکون یہ نبی کے علم غیب کا ایک حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے. فرشتوں سے بھی زیادہ، شیطان سے بھی زیادہ، تمام انسانوں سے بھی زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے. اگر کوئی کہے کہ شیطان سے اللہ کے نبی سے زیادہ شیطان کو علم تھا تو یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ کفر ہے. کوئی اگر ایسا عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں اب پیدا نہیں ہوگا. کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا. آخری نبی ہے نبی. اگر کوئی دوسرے نبی کے آنے کا امکان مانے اور کہے دوسرا آ سکتا ہے تو وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. وہ شخص مسلمان نہیں. اس پر اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ ایسا شخص کافر ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادنا گستاخی کرنے والا نبی نے جس کسی جوتا شریف کو ایک مرتبہ پہن لیا اور اس کو اتار دیا، اس جوتے کو اگر کسی نے نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ اگر جوتیا کہہ دیا تو انہوں نے نبی کی توہین کی. اس لیے وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت آپ نے سماعت فرما لی. اور تمام جو بھی یاد رکھیے گا اہل سنت و جماعت کہ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی کی توہین دکھائی دے اس سے اہل سنت و جماعت کو کوئی سروکار نہیں، اور جہاں جہاں نبی کی تعظیم دکھائی دے سمجھ لو کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اور معمولات اہل سنت میں سے یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، اقامت کے وقت میں بیٹھے رہنا اور حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ فلاح کے وقت میں کھڑا ہونا. معمولات اہل سنت یہ ہے. سلام، فاتحہ، نیاز. معمولات اہل سنت یہ ہے. قبروں کی زیارت. معمولات اہل سنت یہ ہے کہ عرس بزرگان دین، یہ سب معمولات اہل سنت ہے. لیکن اہل سنت کے عقیدے میں یا شریعت کی نگاہ میں امام باڑے کا کوئی وجود نہیں ہے، ڈھول تاشے کا کوئی وجود نہیں ہے، کھیل تماشے کا کوئی وجود نہیں ہے. اہل سنت کے نزدیک محرم میں تاڑی اور شراب اور گانجا پی کر، دارو پی کر ناچنا یہ اہل سنت و جماعت کا کام نہیں ہے. یہ اہل سنت پر جو قائم ہے، اگر کوئی لڑکا اس طریقے سے کرتا ہے
تو اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اہل سنت کے نزدیک یہ سب چیز کل بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز ہے، قیامت تک ناجائز رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات یہ محرم کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے وغیرہ یہ سب سے پرہیز کریں، اور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ شادی بیاہ کے موقع پر بھی ڈی جے لگاتے ہیں، یا وہ لوگ علماء اہل سنت کی بات نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر باپ نہیں روکتا ہے تو وہ باپ بھی اپنے بیٹے کے گناہ میں شریک ہے، قیامت میں اسے بھی جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے باپ کے لیے بھی ضروری ہے اپنے بچوں کو گناہوں سے روکیں اور خود بھی رکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بری باتوں سے رکنے کی اور روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست، ایک پیغام جاتے جاتے اور سن لیں۔ دیکھیے 12 ربیع الاول شریف کو جلوس محمدی نکالنا یہ بھی معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ اس لیے میں علماء سے بھی کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ 12 ربیع الاول شریف کو اپنے کاروبار کو نبی کے نام پر بند کر دیں، اور اس دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں جہاں رہیں، گاؤں میں ہے تو وہاں جلوس نکالیں، شہر میں ہے وہاں جلوس نکالیں۔ کوشش کریں کہ گاؤں والا بھی شہر کے جلوس میں شریک ہو، اور لیکن یاد رکھیے اس مرتبہ 1500 یہ سال مکمل ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 ربیع الاول شریف کے دن۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر جگہ جہاں بھی جلوس نکالیں، سر پر ٹوپی ہو، سفید لباس ہو، کرتا پائجامہ ہو، ادب کے ساتھ جلوس نکالیں۔ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ جلوس نکالنے کا طریقہ اسلام سے سیکھو، ان مسلمانوں سے سیکھو۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ آپ جلوس میں شرمائے نہیں، اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی جلوس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر جلوس کو کامیاب بنائیں۔ ہمارے علماء کرام الحمدللہ جہاں بھی ہیں یہ جلوس نکالتے ہیں۔ آپ حضرات بھی جلوس نکالتے ہیں، شریک رہتے ہیں نا، تو اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی ابھی سے خطاب میں کہنا شروع کیجئے، جمعہ کے دن بیان میں لوگوں سے کہیے کہ وہ جلوس نکالیں۔ علماء اہل سنت سے میں کہوں گا کہ آپ کے لیے بہترین قوم تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ جمعہ کے خطاب ہیں۔ جمعہ کے دن جو آپ تقریر کرتے ہیں، وہ تقریر مت کیجیے، واعظ کیجیے، نصیحت کیجیے، مسائل بتائیے، اور اس دن ہاتھ چھاڑنے جھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے اطمینان سے آپ بولیں اور لوگوں تک، قوم تک پیغام پہنچائیں۔ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا علماء اہل سنت مسعود صاحب فخر بہار کے بڑے صاحبزادے الحمدللہ یہ تشریف لے آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ یہ انہی کی یہ بہاریں ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ مولانا غلام غوث بھی چل رہے ہیں۔